باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے لیے خدا کے زندہ پاک کلام میں سے آج کی تلاوت مقدس متی کی انجیل اس کا 19واں باب 16ویں آیت سے لے کر 22ویں آیت تک۔ اور دیکھو، ایک شخص نے پاس آ کر اس سے کہا کہ اے استاد، میں کون سی نیکی کروں تاکہ ابدی زندگی پاؤں؟ اس نے اس سے کہا کہ تو نیکی کی بابت مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ نیک تو ایک ہی ہے، لیکن اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر۔ اس نے اس سے کہا، کون سے حکموں پر؟ یسوع نے کہا کہ ان پر، تو خون مت کر، زنا مت کر، چوری مت کر، جھوٹی گواہی نہ دے، اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر، اور تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ اس نوجوان نے اس سے کہا، ان سب پر میں عمل کرتا آیا ہوں، اب مجھ میں کیا کمی ہے؟ یسوع نے اس سے کہا، اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو جا اور اپنا سب کچھ بیچ ڈال اور غریبوں کو دے، تو تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ مگر وہ نوجوان یہ بات سن کر غمگین ہوا اور چلا گیا، کیونکہ اس کی بہت دولت تھی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ زندہ خداوند یسوع المسیح اپنی تمام نیکیاں یا خوبیاں ہم میں منتقل کرے، کیونکہ ہم جو اس کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ہم حقیقی مسیحی بن سکیں۔ آمین۔ دھیان و گیان۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بہن بھائیوں، آج کی انجیل مقدس میں ہم نے جو پیغام سنا ہے، اس کے حوالے سے ایک شعر یاد آ گیا کہ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ تو عزیز بہن بھائیوں، خداوند یسوع المسیح ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ ابدی زندگی حاصل کرنے کے لیے پہلے تو خدا کے 10 احکام پر چلے، اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ یعنی اگر ہم اپنے ہمسائے کو یا انسانیت سے پیار کرتے ہیں تو ہم کبھی بھی چوری، جھوٹ یا خون نہیں کریں گے۔ یہ نوجوان ان احکام پر عمل کرتا آیا، تو کیا کمی تھی اس میں؟ یعنی کامل ہونے کے لیے خداوند یسوع المسیح کا پیغام ہے کہ تو جا اور اپنا سب کچھ بیچ ڈال اور غریبوں کو دے، تو تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ یعنی دولت یا جن دنیاوی چیزوں پر ہمارا بھروسہ ہے، ان کے ساتھ خداوند یسوع المسیح کے پیچھے نہیں آنا، انہیں چھوڑ کر آنا ہے، کیونکہ سب کچھ تو خدا ہی کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، تو اصل میں دینے والا تو خدا ہی ہے۔ یہی ہماری سب سے بڑی ایمان کی کمزوری ہے، جسے ہم نے دور کرنا ہے، پاک روح کے ذریعے یا دعا کے وسیلے سے۔ یہ ہماری بس کی بات نہیں، کیونکہ شاید ہم خدا کے بارے میں جانتے ہیں مگر خدا کو نہیں جانتے۔ ذاتی یا شخصی طور پر خدا کو جانیں گے تو ہی عزیزو آج کے پیغام کو سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ خدا کے نزدیک سب کچھ ممکن ہے۔ اب کامل ہونے کے لیے دنیاوی دولت یا جن پر ہمارا دل لگا رہتا ہے، انہیں چھوڑنا ہے، تو ہی ہم خدا کی طرف مکمل طور پر رجوع ہو سکتے ہیں۔ اپنی ضروریات زندگی کو صرف مد نظر رکھنا ہے۔ زندہ اور سچی مثال خداوند یسوع المسیح نے ہمیں دی ہے، یعنی
خدا خود انسان بن کر دنیا میں آیا، تکلیفوں سے گزر کر ہمیشہ کی زندگی کا راستہ ہمارے لیے تیار کیا ہے۔ تو عزیز بہن بھائیوں، یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح وہ بات کبھی نہیں کہتے جو انہوں نے خود کبھی نہ تجربہ کیا ہو، وہی بات کرتے ہیں جن سے وہ خود گزر کر ہمیں بھی کرنے کی تلقین کرتے ہیں، کیونکہ عزیزو ہم خداوند یسوع المسیح کے ہی پیروکار ہیں۔ تو آئیں عزیزو ہم دعا کریں جڑوالا کے مسیحی بہن بھائیوں کے لیے جو روٹی، کپڑوں اور مکان کے لیے ترس رہے ہیں۔ کس بے دردی سے انہیں انہی کی اپنی چیزوں سے محروم کر دیا گیا ہے۔ خدا ان مظلوموں پر رحم کرے اور ان ظالموں کا بھی انصاف کرے۔ سب کچھ مانگتے ہیں خداوند یسوع المسیح کے وسیلہ سے، آمین۔